درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ پیر صاحب کے جنازے میں آئے ہیں تو آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھیں گے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ ہمارے جنازہ ہوا وہ 4:30 بجے ہے، میں یہاں حاضری دے کے آیا ہوں۔ یہ 4 سال قبلہ شاہ صاحب نے ہمارے یہاں بلال مسجد میں نماز ادا کی اور 4 سال میں خطابت کرتا رہا تو جناب اس پر مہر لگاتے رہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس لیے کہا بیٹھ جائیں، اگر تکلیف ہے تو کھڑے رہیں، ورنہ یہ کل بھی کہا دڑا میں جو لوگ میت کو آ کر عذاب دیتے ہیں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بات یاد رکھیں، شکوہ و بات کر سکتے ہیں، جواب دوں گا۔ سیدزادے عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے گھر کا جنازہ گھر کا 4:30 بجے میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ میں قبلہ شاہ صاحب کی چرپائی کو جو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، سارے کو سبحان اللہ۔ اب آپ چیز ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی قاضی ہیں، جو آگے ہیں سب کی توجہ آگے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بات کڑوی نہیں ہے حضرت صاحب، آپ یہ بات یاد رکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ عظیم شخصیت اور میں روحانی میرے باپ ہیں، میرے شاہد طریقت حضرت جی سرکار گلہار شریف خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب المعروف حضرت جی سرکار گلہار شریف مسیطہ علیہ پیر، سارے کو سبحان اللہ، اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب۔ سیدزادوں کا میرے اور جناب جی نے کہا حافظ صاحب مجھے دیے دمول نامنی کی سرزمین میں 11 ماہ میں نے حفظ کروایا، بولیں سارے۔ وہ بچہ مظفر آباد کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے، 11 ماہ آج تو 40 سال کا ہو کر فتویٰ لگاتا ہے دعا ضروری نہیں ہے۔ سن میری بات، عقیدہ پختہ کر، ایک جنتی جنازے میں آئے، ٹھیک ہے، 11 ماہ میں ایک مرتبہ میں نے سزا دی اب غلطی کی وجہ سے، پھر ہم نے ان کو آگے مکمل کیا، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور داتا کی نگری۔ پیر صاحب 8 سال لگا کر ولی کامل کے قدموں میں کھڑے تھے، ادھر میں دعا کر رہا تھا۔ توجہ، آج تو استاد محترم کا احترام ہی نہیں ہے جی، کچھ ایسے مریض ہیں جن کو آپ نے پرہانے کی خبر، یا مریض بھی بے غیرت، ایسے پیر ہیں جو دین میں بغاوت کرتے ہیں۔ غور کریں، شاہ صاحب کے جنازے میں آئے، میں نے دیکھا حضرت دعا کر رہے ہیں اور میں نے بھی دعا کی ہے۔ مجھے بیماری کی وجہ سے موٹاپا تھا، کمزوری آ گئی ہے، جب جنازے اس طرح گھروں سے نکلے نا تو پھر اس میں جو ہے نا وہی جانتا ہے جسے گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے دعا کی، نام ہے سید شہباز شاہ صاحب، دعا کی تو میں نے چہرے سے پہچان لیا، مجھے جو ہے موٹاپے کی بجائے کمزوری آ گئی ہے، ان کی صحت اچھی تھی، تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ میرے استاد محترم ہیں، میں نے لاہور کی سرزمین میں استاد محترم کو دیکھا ہے، لیکن جو آپ کی کوشش تھی میرے دل کے اندر موجود ہے۔ ثابت کیا ہوا، ایک ولی کامل کی اگر توجہ سے نظر ہو تو پھر جنازوں میں بھی انقلاب آتا ہے۔ یعنی جناب جی کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ عزت کرتے تھے میرے یہ عظیم بزرگ۔ میں نے ایک مرتبہ بلال میں یہ بیان کیا کہ ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف عمر فاروق، اب جو ہے نا وہ ہے اور نبی پاک کے ہاتھ ہیں، اس طرح رکھ کر مسجد نبی شریف میں گئے۔ آپ تو زور کی چھوڑ کے آئے ہیں، غور کرو جملے پر، عصر کی خبر نہیں ہے، سرکار نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور صحت میں کمزوری تھی، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں، گھر میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نماز بیماری میں معاف نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، تہجد اشراق چاشت اوابین ہر نماز جماعت کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ مجھے کہنے دیجیے، جب یہ پیغام دیا حضور نے فرمایا نماز بیماری میں معاف نہیں ہے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، پنڈال میں کتنے احباب ہیں، آج اس موبائل کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو موجود میری طرف، ایسے لوگ موجود ہیں جو جہاں بیان کرتے ہیں لوگوں کے عقیدوں پر وہ جو کیا کرتے ہیں غلاظت پھیلاتے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کو سبحان اللہ، آواز آئے سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا آ رہے ہیں اور راستے میں دیکھا قبرستان فاتح خوانی کی اور صحابہ کے جو مغفیر ہے، نبی پاک تشریف فرمائے، پوچھا شیر خدا اب تاخیر سے آئے وجہ کیا ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ میں راستے میں آ رہا تھا، قبرستان دیکھا، علی شیر خدا نے یہ پیغام نہیں دیا کہ یہاں ذات کا جاٹ ہے، آج اس لیے ملک ہے، راجپوت ہے، سردار ہے، کوئی ہے تو اپنی جگہ۔ غور کرو جملے پر، حق ادا کرو، سارے کو ہو سبحان اللہ۔ پوچھا وجہ کیا ہے تاخیر سے آئے ہو؟ جواب دیا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، میں نے راستے میں کچھ کلمات پڑھ کر ان لوگوں کے حق میں بخشش کے لیے دعا کی ہے۔ اتنی دلی سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ آواز آئے۔ یہ ایک عظیم استاد ہے، میں ایک مسجد کا امام خطیب ہونے کے ناطے سے، اور عرصہ کتنا ہوا 18 سال سے زائد،
آج بھی کشش دل کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تاخیر سے آئے ہو؟ فرمایا میں نے دعا کی ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں اللہ پاک نے تیری دعا کی وجہ سے ان کو اجر عطا کیا ہے، لیکن سب کے ثواب کو ملا کر تیرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا۔ لہٰذا جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں، گھنی مارتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ لہٰذا اگر علی شیر خدا کو نبی پاک نے فرمایا کہ اب اتنے لوگ دفن ہیں، ان کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں اضافہ ہے۔ اور میرے شیخ طریقت کہ بلا آجی پیر صاحب یہ کالا دیو 9 مئی میں ان کا عرس ہونے والا ہے جمعۃ المبارک کے موقع پر۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ میں نے 3 سال حضرت کی خطابت کی ہے، مسجد اقصیٰ رولی گلی، یہ غور کریں کہ حافظ صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا قبرستان کے بارے میں یہ بڑی فضیلت ہے کہ جمعے کا دن ہو اور کوئی بھی اگر ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شاہ صاحب کو بیماری اتنی، پھر جمعرات آگے جمعہ، فرمایا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے جدو عشق حقیقی لگ جاوے پھر تو نبھانا پیندا ہے، ایک رب نو راضی کرن دی خاطر بچیاں نو کہانا پیندا ہے۔ اے میں لوکی صبح و شامی پردے نے لکھاں سپارے او یارو ایک ایسی منزل آ جاندی ہے نیزے تے سنانا پیندا ہے۔ 72 جانے قربان ہو گئی ہیں، کوئی شکوہ ہم جنازوں میں زبان بند نہیں کرتے ہیں، بات کرو جملے پر توجہ نہیں ہوتی۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اسے سبق حاصل کریں، میں تو فوراً جاننا ہے دعا کے بعد وہ جنازہ گھر کا اس میں شرکت کرنی ہے۔ لیکن مجھے فخر ہے، مجھے امید ہے، یقین ہے یہ قدم ہمارے ضائع نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کیا خوب کہا تھا کہ جنہوں میری جائے قرب تو سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جناب جی کے جنازے کی وجہ سے رب بارون رحمت عطا کرے گا۔ سارے کو سبحان اللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔